نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب صدر، محترم اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیو، السلام علیکم۔ مجھے آج جس موضوع پر لب کشائی کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے مقام اساتذہ۔ میں اپنی تقریر کا آغاز کا سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ جناب صدر، استاد کو معاشرے میں بہت بلند مقام حاصل ہے۔ استاد وہ ہستی ہے جو معاشرے کی بنیاد کو مضبوط بناتی ہے۔ استاد صرف کتابی علم نہیں دیتا بلکہ ہمیں اخلاقیات، سچائی اور انسانیت کا راستہ بھی دکھاتا ہے۔ کتنی محبتوں سے پہلا سبق پڑھایا، کتنی محبتوں سے پہلا سبق پڑھایا، میں کچھ نہ جانتا تھا سب کچھ مجھے سکھایا۔ پہنچا دیا فلک تک استاد نے یہاں سے، پہنچا دیا فلک تک استاد نے یہاں سے، واقف نہ تھا ذرہ بھی اتنے بڑے جہاں سے، واقف نہ تھا ذرہ بھی اتنے بڑے جہاں سے۔ جناب صدر، یہ نوجوانوں کو سنوارنے، ان کا مستقبل میں چیلنج کرنے اور ان کے کردار سازی میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ سنگ بے قیمت تراشا اور جوہر کر دیا، سنگ بے قیمت تراشا اور جوہر کر دیا، شمع علم آگہی سے دل منور کر دیا، شمع علم آگہی سے دل منور کر دیا۔ جناب صدر، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، جس نے مجھے ایک لفظ بھی پڑھایا میں اس کا غلام ہوں، چاہے وہ مجھے بیچ دے یا آزاد کر دے۔ دین اسلام میں علم کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ وہ طالب علم کبھی کامیاب نہیں ہوتے جو اپنے اساتذہ کی عزت نہیں کرتے۔ میرے عزیز ساتھیو، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک خوبصورت قول ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، العلم میراث الانبیاء والمال میراث فرعون، یعنی علم انبیاء کی وراثت ہے جبکہ مال فرعون کی وراثت ہے۔ علم کو بانٹ ہی جائے یہ بڑھتا ہی جاتا ہے، جبکہ مال جتنا خرچ کیا جائے اتنا ہی کم ہوتا جاتا ہے۔ علم ایک ایسی دولت ہے جو انسان کے ساتھ قبر تک جاتی ہے، جبکہ مال دنیا میں ہی رہ جاتا ہے۔ جن کے کردار سے آتی ہو صداقت کی مہک، جن کے کردار سے آتی ہو صداقت کی مہک، ان کی تدریس سے پتھر بھی پگھل جاتے ہیں، ان کی تدریس سے پتھر بھی پگھل جاتے ہیں۔ جناب صدر، اساتذہ کی حیثیت روحانی باپ جیسی ہے۔ دین اسلام میں اساتذہ کی عزت احترام ماں باپ کے فوراً بعد آیا ہے۔ ایک مشہور قول ہے، باادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ جناب صدر، آخر میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ جس طرح چاند کو دمک، سورج کو چمک، پھولوں کو مہک کی ضرورت ہوتی ہے، جسم کو روح کی ضرورت ہوتی ہے، اس طرح ہمارے معاشرے کو اساتذہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ جناب صدر، میں اپنے اساتذہ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ دے جزا اللہ تو اس باغبان علم کو، دے جزا اللہ تو اس باغبان علم کو، جس نے غچوں کو کھلایا اور گلتر کر دیا۔ خاکہ یہ تصویر تھا میں خالی از رنگ حیات، خاکہ یہ تصویر تھا میں خالی از رنگ حیات، یوں سجایا آپ نے مجھ کو کہ کیسر کر دیا، یوں سجایا آپ نے مجھ کو کہ کیسر کر دیا۔ والسلام۔